محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے شہباز صاحب کی طرح ایک بلینک چیک تیار کر رکھا ہے. وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ بالکل کمپرومائز نہیں کرتی. بہت سارے چیف منسٹر آئے تو سب کی اپنی اپنی ڈائنامکس ہیں. کبھی شہباز اسپیڈ کی بات ہوئی, کبھی محسن اسپیڈ کی بات ہوئی, اور کبھی کبھی ریورس اسپیڈ کی بات بھی ہوئی. مریم نواز صاحبہ نے 829 پروجیکٹس مختلف شعبوں میں 829 اسکیمز جو ہیں ان کو ایگزیکیوشن کی طرف وہ لے آئی ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ جو میں یہ سوچا کرتا تھا کہ مریم صاحبہ اپنے چچا کی جو ہے وہ لیگسی کس طرح کمپیٹ کریں گی, آج مریم صاحبہ نے بہرحال ثابت کیا ہے کہ وہ واقعی ایک اپڈیٹڈ ورژن ہے. یہاں 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر دینے والے بھی آئے. نوکریوں کو تو مجھے پتہ نہیں کہ 1 کروڑ ملی ہیں, 1 کروڑ بے روزگار ہوئے, لیکن چھت بہرحال کسی کو نہیں ملی. پچھلے دنوں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے پروگرام کے شرکا لاہور آئے. مریم صاحبہ نے ان کو اپنی 7 ماہ کی کارکردگی میں بریفنگ دی. انہوں نے یک آواز ہو کر یہ کہا کہ وی آر سرپرائزڈ, ہم چاروں صوبوں کے چیف منسٹر سے ملے ہیں, ایسی پریزنٹیشن, ایسی کارکردگی تو کسی نے شو ہی نہیں کی. ایون ایک صوبے کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو اپنی کارکردگی میں بات ہی نہیں کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. صحت کے شعبے میں حکومت پنجاب نے بہت بڑی اچیومنٹس کی ہیں اس سال میں, اور آج اب یہ سال اختتام کی طرف جا رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک نیا سال ہوگا. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں آج صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر صاحب. یہ وزیر سے زیادہ مجھے ورکر لگتے ہیں, گراس روٹ لیول پہ بھی کنیکٹڈ ہیں, صحت کے شعبے کو ان اینڈ آؤٹ جانتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بار بار موقع دیا ہے, یہ وزارت دی ہے, تو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں. ڈاکٹر ہیں یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے. سر میں کریکٹ کر دوں, ڈاکٹر میں بالکل نہیں ہوں, لیکن یہ چلے چھوٹا موٹا حکمت سیکھ لی ہم نے. ہاں جی. سب سے پہلے تو آپ کا بڑا شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ میں ان چند ماہ کی جو اچیومنٹس ہیں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی اس پہ بات کروں. دیکھیں, ہیلتھ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے, اور خاص کر جب آپ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہوتے ہیں اور آپ کے محدود وسائل ہوتے ہیں تو آپ کی آبادی کے چیلنجز زیادہ ہوتے ہیں, آپ کے مسائل بے پناہ ہوتے ہیں. تو آپ کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاملات کو لے کر چلنا انتہائی مشکل ہوتا ہے. جو مریم نواز صاحبہ کی گورنمنٹ ہے, اس کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے شہباز صاحب کی طرح ایک بلینک چیک تیار کر رکھا ہے. وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ بالکل کمپرومائز نہیں کرتی. وہ ان کی جو ٹاپ پرائیورٹی ہے وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ مریم صاحبہ کا جو میجر وقت گزرتا ہے وہ بھی ہیلتھ اور ایجوکیشن کے معاملات میں گزرتا ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کام کیا, بہت سارے لوگوں کو دیکھا. اس صوبے نے بزدار صاحب دیکھے, اس صوبے نے پرویز الہی صاحب دیکھے, اس صوبے نے محسن نقوی صاحب بھی دیکھے, اور اس صوبے نے شہباز شریف صاحب کو بھی دیکھا, اور اس سے پہلے بہت سارے چیف منسٹر آئے. تو سب کی اپنی اپنی ڈائنامکس ہیں. کچھ جو ہے وہ اسپیڈ والے آئے, کبھی شہباز اسپیڈ کی بات ہوئی, کبھی محسن اسپیڈ کی بات ہوئی, اور کبھی کبھی ریورس اسپیڈ کی بات بھی ہوئی. تو مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سب بہتر سمجھتے ہیں کہ ریورس اسپیڈ کس کی تھی, وہ کون تھا جو یہاں سیکھنے آیا تھا, اور وہ کون تھا جو یہاں لوٹنے آیا تھا. تو ان دونوں کا ذکر نہیں کرتے, آگے چلتے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ کے جب انہوں نے حلف اٹھایا تو میں یہ سوچ میں مبتلا تھا کہ ایک خاتون ہے, کوئی پرانا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے, کبھی ایم این اور ایم پی بھی نہیں رہی, باوجود اس کے کہ مریم صاحبہ نے جو ہیلتھ کارڈ ہے جس کا ہماری مخالف سیاسی پارٹی نے بڑا منجن بیچا ہے, بہت سے لوگوں کو شاید یہ علم نہیں ہے کہ وہ تمام کا تمام منصوبہ جو ہیلتھ کارڈ کا تھا وہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ڈیزائن کیا تھا. میاں نواز شریف صاحب اس وقت پرائم منسٹر پاکستان تھے, اور مریم صاحبہ اس ٹیم کو ہیڈ کرتی تھی جنہوں نے ہیلتھ کارڈ لانچ کیا. اور ہماری حکومت جب چلی گئی تھی تو اس وقت تک ہم پنجاب کے 19 اضلاع میں یہ ہیلتھ کارڈ, جس کو بعد میں رنگ و روغن کر کے انصاف کارڈ کر دیا گیا, اس کارڈ کو لانے والی, اس کارڈ کو لانچ کرنے والی اور اس کارڈ کا آئیڈیا لانے والی محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ تھی. تو بہرحال چونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہمارے پاس سچی بات ہے اتنے پیسے نہیں ہیں جتنا ہماری سیاسی جو حریف ہیں ان کے پاس, جو بلینز آف روپیز ہے سوشل میڈیا کے لیے امریکہ کے خلاف نعرہ لگا کے امریکن کمپنیوں سے لابنگ کرنے والے, اور اس طرح کے جو وسائل ان کے پاس ہیں وہ وہی ہمارے پاس نہیں ہیں. ہمارے پاس جو محدود وسائل ہوتے ہیں وہ ہم اپنے صوبے میں خرچ کر دیتے ہیں. کیونکہ انہوں نے اپنے صوبے پہ خرچ نہیں کچھ کرنا ہوتا تو تمام وسائل کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ لگایا جاتا ہے. بنیادی چیز میں آج کہنا چاہ رہا ہوں کہ چند ماہ کی جو حکومت ہے اس میں مریم نواز صاحبہ نے 829 پروجیکٹس مختلف شعبوں میں 829 اسکیمز جو ہیں ان کو ایگزیکیوشن کی طرف وہ لے آئی ہیں, جن میں سے بہت ساری اسکیمیں مکمل ہو کے گراؤنڈ پہ ہیں. آپ اگر بات کریں موبائل کلینکس آن ویل کی, آپ موبائل فیلڈ ہاسپٹلس کی بات کریں, آپ ادویات کی گھر کی دہلیز تک فراہمی کے پروگرام کی بات کریں, آپ انسولین کارڈ کی بات کریں, آپ ڈائلسس کارڈ کی بات کریں,
آپ نواز شریف کینسر کیئر اسپتال کی بات کریں, آپ سرگودا کارڈیولوجی انسٹیٹیوٹ کی بات کریں, آپ نواز شریف کارڈیک انسٹیٹیوٹ لاہور کی بات کریں, آپ PHUs اور RHCs کی ریویمپنگ کی بات کریں, آپ شہروں میں جو ہے MRIs اور CT اسکین لگانے کی بات کریں, آپ ہر اس منصوبے کی بات کریں. ابھی میں نے چند چیزیں آپ کو انگلیوں پہ بتائی ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ جو میں یہ سوچا کرتا تھا کہ مریم صاحبہ اپنے چچا کی جو ہے وہ لیگیسی کس طرح کمپیٹ کریں گی, محسن نقوی صاحب کی لیگیسی کیسے کمپیٹ کریں گی, تو آج مریم صاحبہ نے بہرحال ثابت کیا ہے کہ وہ واقعی ایک اپڈیٹڈ ورژن ہے. اور آج چونکہ iPhone 16 کا دور ہے تو انہوں نے واقعی ثابت کیا ہے کہ وہ iPhone 16 والی خاتون ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اس صوبے پر قائم دام رکھے اور ان کو مزید خدمت کرنے کی توفیق دے. میں نے ہیلتھ کی صرف یہ چند نام لیے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں ہمارا جو ٹریننگ پروگرام چل رہا ہے, ہمارا جیل ریویمپنگ کا پروگرام چل رہا ہے. ہیلتھ ویک سر آپ نے شروع کیا, بند ہو گیا تھا, ہیلتھ ویک بند ہو گیا تھا, ہم نے اس کو دوبارہ سٹارٹ کیا. ہم لوگوں کو بیمار ہونے سے پہلے بچانے کی جنگ لڑنا چاہتے ہیں. آج ہم پریونٹیو پر زیادہ کام کر رہے ہیں, ہم لوگوں کی اسکریننگ پر توجہ دے رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ آج پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں گرین ٹریکٹر اسکیم ہے, پنجاب میں کسان کارڈ ہے, پنجاب میں دھی رانی پروگرام ہے کہ اگر کسی کی بچی بیانے کے قابل ہے اور اس کے پاس وہ وسائل نہیں ہے تو حکومت پنجاب مریم نواز صاحبہ اس کو اپنی بیٹی سمجھ کر, اپنی بہن سمجھ کر ان کے اس سارے معاملے کا ارینج کر رہی ہیں. اور ان کو جو کارڈ دیا گیا ہے اس سے 1 لاکھ روپے ان کو سلامی بھی ملے گی, ان کو جہیز بھی ملے گا, ان کو کھانا بھی ملے گا, اور ان کی شادی جو ہے وہ حکومت پنجاب کرائے گی. آج اگر ہم اپنا گھر اور اپنی چھت کی بات کریں, ماضی میں بہت سارے منصوبے آئے, یہاں 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر دینے والے بھی آئے. نوکریوں کو تو مجھے پتہ نہیں کہ 1 کروڑ ملی یا 1 کروڑ بے روزگار ہوئے, لیکن چھت بہرحال کسی کو نہیں ملی. مریم نواز جو منصوبہ لے کر آئی ہیں, میں حیران ہوں, بغیر کسی گارنٹی کے, بغیر کسی انٹرسٹ کے, بغیر کسی سود کے, جس کے پاس شہروں میں 1 سے 5 مرلے کا پلاٹ ہے اور دیہاتوں میں 1 سے 10 مرلے کا پلاٹ ہے, اس کو اپنا گھر بنانے کے لیے جو ہے وہ یہ لون جو ہے حکومت پنجاب دے رہی ہے, اور صرف 14,500 روپے پر منتھ اس کو قسط دینا ہوتی ہے. آپ اندازہ کریں اگر کوئی آپ 5 مرلے کا گھر کوئی کرائے پہ لیتا ہے تو 25-30 ہزار 40 ہزار سے کم کرایہ نہیں ہوتا, یعنی کرائے سے بھی آدھی قیمت میں اس کا گھر بن جائے گا. اگر میں مریم نواز صاحبہ کے منصوبے پہ بات کرتا چلوں تو شاید گھنٹوں مجھے بولنا پڑے. اس کی مثال یہ ہے کہ پچھلے دنوں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے پروگرام کے شرکا لاہور آئے. مریم صاحبہ نے ان کو اپنی 7 ماہ کی کارکردگی پہ بریفنگ دی. 2.25 گھنٹے مریم صاحبہ کی وہ پریزنٹیشن چلی, لیکن اس کے باوجود 4 ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ اس میں بچ گئے. پوری پریزنٹیشن پھر بھی نہیں ہو سکی. تو ان بچوں نے, ان ساتھیوں نے, ان دوستوں نے, جس میں بہت سارے سینئر لوگ شامل تھے, بہت سارے پولیٹیشین شامل تھے جن کا مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق تھا, ایون پاکستان تحریک انصاف کے لوگ شامل تھے, انہوں نے یک آواز ہو کر یہ کہا کہ وی آر سرپرائزڈ, ہم بڑے حیران ہیں, ہم چاروں صوبوں کے چیف منسٹر سے ملے ہیں, ایسی پریزنٹیشن, ایسی کارکردگی تو کسی نے شو ہی نہیں کی. ایون ایک صوبے کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو اپنی کارکردگی میں بات ہی نہیں کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب بہت بلیسڈ ہے کہ پنجاب کو پہلے شہباز شریف صاحب کی صورت میں ایک لیڈر ملا, اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب CM رہے, ان جنہوں نے اس ترقی کے دور کا آغاز کیا, اور اس کے بعد محسن نقوی صاحب جب کیئر ٹیکر چیف منسٹر بنے تو انہوں نے اس رکے ہوئے کام کو سٹارٹ کیا جو بالکل دیواروں سے لگ چکا تھا. اور آج مریم صاحبہ کی ڈائنامک لیڈرشپ میں پنجاب نہ صرف تیزی سے اس سارے گیپ کو فل کرتا نظر آتا ہے جو گیپ پچھلے 5 سال میں بنا تھا. انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ 2025 میں ہماری پنجاب کے لوگوں کے لیے, بزرگوں, بیٹوں, ساتھیوں کے لیے اون ہار اسکالرشپس کے پروگرام جو ہیں شروع ہو چکے ہیں. یہ تمام چیزیں وہ انشاءاللہ لے کر آگے چلیں گی, اور ایسے سینکڑوں منصوبے ہیں جو مریم نواز صاحبہ کے فنگر ٹپ پہ ہیں جن کو وہ شروع کر چکی ہیں. آج کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ فشریز جو ہے اس کو ملک صوبے میں پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. آج جو ہمارے جھینگا ہے اس کے اس کے فارمز بن رہے ہیں, آج شریمپ فارم جو ہے بن رہے ہیں, آج لوگوں کو جو ہے وہ موٹیویشن دی جا رہی ہے. آج ہمارے وہ ڈاکٹر جو بے روزگار تھے ان کو اپنے ہی ضلع میں مریم نواز کلینک کی اونرشپ دی جا رہی ہے, اور آج کہا جا رہا ہے کہ یہ BHU RHC ریویمپ ہوا ہے, آئیں آج کو بیٹھ کے سنبھالیں اور لوگوں کا علاج معالجہ کریں. آج ہم انٹرویوز پروسیس میں ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ یہ منصوبہ بھی ایک بنیادی سنگ میل ثابت ہوگا. ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے مریم نواز کے صوبے میں لوگوں کو خوشحال کریں گے, لوگوں کی ضروریات جو ہیں وہ اللہ کے فضل سے پوری کریں گے, اور لوگوں کی جو توقعات ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس پہ اللہ کے فضل سے پورے ہوتے ہیں.